حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے عورت ہو یا مرد ہو اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ فرمایا 4 کام کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس عورت کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ شوہر کے آگے تیز زبان چلانے والی عورت، ہر وقت ہر گھڑی شوہر کے آگے بک بک کرنے والی عورت، والدین کا ادب نہ کرنے والی عورت، والدین کو ستانے والی عورت، والدین کی عزت نہ کرنے والی عورت، شوہر کے آگے تیز زبان چلانے والی عورت، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرنے والی عورت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والی عورت۔ یہ 4 کام کرنے والی عورت ایسی ہے اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے ایسی عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور جس عورت پہ فرشتے لعنت کریں وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو گئی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش مست ملنگ بابا، جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جوانو خدارا تم بھی اپنے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جوڑ لو، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایک بار تم اللہ کی بن کر تو دیکھو، اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے تو دیکھو، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر کے تو دیکھو، نماز پڑھ کے تو دیکھو، اللہ کے حضور جھک کر تو دیکھو، شوہر کی فرما برداری کر کے تو دیکھو، مدینے والے کے احکامات کی پیروی کر کے تو دیکھو۔ ایک وہ مقام بھی آئے گا، اللہ خود فرمائے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا۔ جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، میں معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کے ساتھ میں جو قبرستان ہے نا، قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، قبریں پھٹی ہیں، مردے اٹھ رہے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جب وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تو سب نے ایک ہی دعا کی، مالک فلاں تاجر کی فلاں محلے میں رہنے والی جو عورت فوت ہوئی ہے نا، اس کو ہمارے قبرستان میں نہ دفنانے دینا۔ اگر وہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو گئی، وہ جہنمی عورت، گنہگار عورت، بدکار عورت، سیاکار عورت، جو اس کو عذاب ملے گا، اگر وہ ہمارے قبرستان میں دفنائی گئی تو ہمیں عذاب سننے میں تکلیف ہوگی، عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس کی چیخ و پکار سننے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ مالک اس بدبخت عورت کو ہمارے قبرستان میں نہ دفنانے دینا۔ یہ بزرگ کہتا ہے خواب کی دنیا تھی، میں قبرستان میں گیا، مردوں کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آخر وہ عورت کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ جہنمی بنی، کون سے ایسے کام کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ مردوں نے کہا کہ وہ دنیا میں 4 کام کیا کرتی تھی۔ ایک تو وہ شوہر کے آگے تیز زبان چلایا کرتی تھی، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے بک بک کرتے رہنا، والدین کی نافرمانی کرتی تھی، والدین کو بے عزت کرتی تھی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت نہیں کیا کرتی تھی، ہمسایوں کو دکھ دیتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی، ہمسایوں کو بے عزت کرتی تھی، ہمسائی عورتوں کا جینا اس نے حرام کر رکھا تھا، اس نے دوسری عورتوں کا جینا حرام کیا، اللہ نے اس کا جینا حرام کر دیا، دنیا اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔
कब्र इसके लिए जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बन गई। यूं समझे सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे एक इस्लाम की मुकद्दस शहजादी के हाथ में मोबाइल है, बेहयाई की वीडियो देखी जा रही है, गंदी और गलीज वीडियो देखी जा रही है, कुरान के नज़दीक नहीं जाती, नमाज के करीब नहीं जाती, गंदी वीडियो सामने है, गंदी स्टोरीज पढ़ी जा रही हैं। सुनो, ऐसी औरतें अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनती हैं। वो बुजुर्ग कहता है, इतने में मेरी आंख खुली, मैं कब्रिस्तान की तरफ गया तो वाकई वहां पे एक गोरकुन कब्र खोदने वाला कब्र खोद रहा है। मैंने पूछा किसकी कब्र खोदी जा रही? कहा फलां महल्ले के फलां ताजिर की बीवी फौत हुई है, ये उसी की कब्र खोदी जा रही है। मैंने कब्र खोदने वाले को रात वाली कहानी सुनाई, रात वाला ख्वाब सुनाया, उसने कब्र खोदना बंद कर दी। ये खबर फैलती 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 पूरे शहर में फैल गई, पूरे इलाके में फैल गई। अब उन्होंने क्या किया, कब्रिस्तान से अलग एक जगह पे उस गुनहगार औरत को दफनाया। उसकी तदफीन के बाद हम सारे लोग उसकी माँ के पास गए। हमने पूछा कि आखिर तेरी बेटी कौन सा ऐसा अमल किया करती थी, आखिर तेरी बेटी कौन से काम किया करती थी जिसकी वजह से वो जहन्नमी बनी, कब्र उसके लिए जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन गई। उसकी माँ ने भी वही जुमले दोहराए, वही गुनाह बताए जो मुर्दों ने मुझे बताए थे, जो काम मुर्दों ने मुझे बताए थे। उसकी माँ ने भी कहा कि ये शोहर क्या कि तेज जुबान चलाया करती। शोहर ने भी कहा वाकई ये मेरे आगे तेज जुबान चलाया कर, हर वक्त हर घड़ी बक बक करते रहते थे, वालिदैन की नाफरमानी करती थी, वालिदैन को बेइज्जत करती थी, अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं किया करती, शर्म व हया की हिफाजत नहीं किया करती, हमसाई औरतों को तकलीफ देती थी, दुख देती थी, हमसाई औरतों का जीना हराम कर रखा था इसने। इन गुनाहों की वजह से वो जहन्नमी बनी है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी, अल्लाह ताला ने तुझे बहुत ज़्यादा मकाम दिया, बहुत बड़ा मकाम दिया। अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कर, अपनी शर्म व हया की हिफाजत कर, अल्लाह ताला के गज़ब से बच जा। जो औरत अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनती है, फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें हज़रत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, तू तो कीड़ों से भी बदतर निकली। तेरा हक ये था कि तू अल्लाह के करम का निशाना बनती, अल्लाह की रहमत का निशाना बनती, उल्टा तू अल्लाह के गजब का निशाना बन गई। जहन्नुम में एक खौफनाक वादी है जिसकी तपश से पहाड़ भी पिघल जाए, रेजा रेजा हो जाए, जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगता है, जिससे जहन्नम की आग खुद पनाह मांगती है, जिस वादी की आग की तपश इतनी है कि पहाड़ पिघल जाए, पत्थर लोहा पिघल जाए, रेजा रेजा हो जाए। जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करती, अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, इस औरत का ठिकाना वही वादी है जिससे खुद जहन्नुम पनाह मांगता है। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें जल्द तौबा करने की तौफीक अता, जल्द तौबा करने की तौफीक अता।